الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بوالد توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ حج سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ ترجمے کا ایک ایک حرف صفحہ دل پہ لکھیے گا، تاکہ جس منزل کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں وہ آسان ہو جائے۔ اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہہ رہا ہے خدا، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وکثیر من الناس۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری؟ الم تارا، اے محمد کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا نہیں دیکھا؟ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، کہ جو بھی آسمانوں میں ہے وہ میرا سجدہ کرتے ہیں۔ من فی السما نہیں، من فی السماوات، جو ساتوں آسمانوں میں ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ یا تو اللہ پہ بھی مبالغے کا فتویٰ لگاؤ کہ خدا بھی اس گھرانے کی تعریف میں کبھی کبھی مبالغے سے کام لیتا ہے، ورنہ ماننا پڑے گا بیٹھا زمین پہ ہے، دیکھ ساتوں آسمان رہا ہے۔ آگے چلیں، زمین و آسمان کے علاوہ کون ہیں جو میرا سجدہ کرتے ہیں؟ بس یہی بنیاد ہے میری آج کی گفتگو کا۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورج میرا سجدہ کرتا ہے، چاند میرا سجدہ کرتا ہے، ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں، والجبال، نقوی صاحب پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت سجدہ کرتے ہیں، والدواب، جانور سجدہ کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا ظہیر بھائی کہ جو اچھل رہے ہیں داد دے رہے ہیں یہ کس خوشی میں؟ میں تو اس پریشانی میں ہوں کہ قرآن کی صداقت پہ کہیں انگلی نہ اٹھ جائے۔ کیونکہ کسی نے سورج کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، چلے ڈوب کے ہو سکتا ہے چھپ کے کر لیتا ہو، ستارے تو ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں کبھی سجدہ نہیں کرتے، پہاڑ ہمارے سامنے میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں سجدہ نہیں کرتے، درخت ہمارے سامنے مستقیم کھڑے ہیں سجدہ نہیں کرتے، جانور ہمارے ہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں سجدہ نہیں کرتے۔ بھئی یہی نتیجہ ہے سردار صاحب، جعفری صاحب، مولوی سے قرآن پوچھنے کا۔ مولوی سے پوچھو گے تو قرآن کی سچائی بھی بھٹکتی رہے گی اور تم بھی بھٹکتے رہو گے۔ آؤ مولا کے دروازے پہ چلیں۔ جب مولا سے پوچھا تو جواب ملا، غضنفر جاہل نہ بننا، ہذیان نہ بکنا۔
اگر قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن خود سے نہیں کہہ رہا، زبان بے زبانی سے کبریا کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہوں گی۔ لیکن آغاز پہ غور کر، علم ترا، یہ سجدہ دیکھے گا محمد۔ میرے سامنے تماشائی کون ہے، حقیقت کے جوہر چننے کون آیا ہے؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، منکر کے کلیجے پہ پاؤں رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ میں نے جب کتب اہل بیت کی ورگردانی کی تو جواب یہ ملا، اللہ نے جو کہا ہے ہر چیز سجدہ کرتی ہے، پوری کائنات کرتی ہے، درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، پہاڑ سجدے میں گر پڑتے ہیں، دیواریں، مکان، جانور، حیوان، ہر شے، لیکن ہر وقت نہیں۔ فرمایا جب 15 شعبان کی رات وہ وقت ہوتا ہے۔ پلے بڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ تسلیم شاہ کیا کہا ہے؟ جب 15 شعبان کی رات ہاشمی عابد شاہ وہ لمحہ آتا ہے جس لمحے میں تیرے زمانے کے امام نے زمین پہ قدم رکھا، جب بقیت اللہ کا ظہور ہوتا ہے، جب اللہ کے آخری نائب کی آمد ہوتی ہے۔ بس یہ فرق ہے، جب پہلا نائب آیا فرشتوں نے سجدہ کیا، جب آخری آتا ہے کائنات سجدہ کر۔ آجائے جگہ پڑی ہے، آجائے۔ تھوڑا راستہ بنا دیں، راستہ دے دیں تھوڑا تھوڑا۔ اہمیت پریشانی ہے۔ دعوت فکر ہے ڈاکٹر سلمان مولانا عمرانی علی شاہ غضنفر کی طرف سے ہر دعوے دار علم کو، پہلے مجھے یہ رات سمجھ کے دکھاؤ جس میں میرا امام آیا۔ جب اس رات کی حقیقت سمجھ لو گے، میں مان لوں گا کہ تم نے آنے والے کو بھی جان لیا۔ سرکار صادق جابر صاحب ایک حدیث خان صاحب فرماتے ہیں، ان ولد مولود فی تلک اللیلۃ التي ولد فیہ صاحب الزمان وان کان فی دور الشرک انتقلہ اللہ الی الایمان ببرکت صاحب الزمان۔ فرمایا جس رات میں ہمارے قائم کی آمد ہوگی، اس رات میں جو بچہ پیدا ہو، چاہے شرک کے گھر میں پیدا ہو، جوانی چڑھتے چڑھتے صاحب الزمان کی برکت سے مومن ہو جاتا ہے۔
مولانا سبی شیرازی آگے آ جائیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ علماء کی عزت و سلامتی کے لیے مل کے نعرہ آپ کی صحت و سلامتی کی دعاؤں میں بڑی تاثیر مومنوں کی۔ 10 اکتوبر کو تکلیف ہوئی تھی، یہی شبہ تھا کہ دل کی تکلیف ہے، تو آج مولا جعفری صاحب کو زندگی دے اور ترقی عطا فرمائے۔ وہ آج لے گئے مجھے، سارے ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کون بکتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر سلمان تمہاری بات کی میں تائید اس لیے بھی کرتا ہوں کہ خدا سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں اے مومنو، میں نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے۔ خیر، ایک حدیث آپ نے سنی، اب دو مولاناؤں کے لیے ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، جاگ کے سننا۔ یہ تو جانتے ہو میری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ، 6 چیزیں۔ ہدایت اور توفیق میں نہیں بانٹتا، یہ بھی اسی مخبر صادق نے فرمایا جو 15 شعبان کی رات ہے ایسی طلسمی رات ہے۔ نقوی صاحب جا کے یہاں لکھنے والی حدیث ہے، فرمایا یہ وہ سر مستتر ہے، یہ وہ کبریائی پہیلی ہے کہ اس رات باطل زور مار لے، 15 شعبان کی رات کوئی حرامی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک تمہارا دل چاہے، اور جب جس رات میں میرا مولا آئے اس رات میں حرامی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ خود کسی حرامی کے دل میں اتر کیسے سکتا ہے؟ میرے سامنے اچانک دعائے نیمہ شعبان کے جملے آ گئے ہیں۔ 15 شعبان کی رات جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اس دعا سے بخوبی واقف ہیں، میں نے نہیں بنائی، مجھ سے قسم لے لو جی۔ صدیوں سے عمل چلا رہا ہے شیعوں کا، کیا عالم کیا غیر عالم، 15 شعبان کی رات یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے 2 فکرے سناؤں۔ اللہم بحق لیلتنا و مولودہا، جاگنا اللہم
بے حق کے لیلتنا و مولودہا و حجتکا و موعودہا اللتی قرنت الى فضلہا فضلکا فتمت کلمتکا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتکا ولا مؤکب لآیاتکا نورک المتعلق و ضیاؤک المشرق والعلم. نگاہیں میری طرف، کیونکہ گستاخی معاف. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سامعین کی منت وہ کرتا ہے جو کھوٹا بیچے. بس اتنا ہی کافی سمجھے گا. والعلم النور فی تخیاء الدیجور والغائب المستور. جلا جلا، عربی جاننے والے یہاں لطف لے لیں، باقیوں کو بعد میں شامل کروں گا. جلا مولدہ وکرما محتدہ والملائکۃ شہدہ واللہ ناصرہ ومؤیدہ اذ آن میادہ والملائکۃ امدادہ سیف اللہ الذی لا ینبو ونورہ الذی لا یخبو ذو الحلم الذی لا یسبو مدار الدہر ونوامیس العصر مدار الدہر ونوامیس العصر وولاۃ الامر المنزل علیہم ما تتنزل فی لیلۃ القدر ترا اصحاب الحشر والنشر تراجمۃ وحیہ وولاۃ امرہ ونہیہ. اللہم فصل علی خاتمہم وقائمہم والمستور عن عوالمہم. تھک گئے تو چھوڑ دوں. ہاں دعا بھی آگے ہے، مگر جو مجھے کہنا ہے وہ یہیں تک ہے. جاگنا، سر اٹھانا. پالنے والے تجھے اس رات کے حق کا واسطہ ظاہر بھائی کہ کس کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، کس کا رخسار گلزار بن جائے گا. سر اٹھانا. میرا سوال ہے، جا کر علماء سے پوچھنا اس رات کا کیا حق دینا ہے اللہ نے. اور اس رات کے مولود کا واسطہ کون سی رات؟ ملک اور وقت دینے لگا ہوں تھوڑا سا. کس کو؟ جس کا معدہ کمزور ہے، جا سکتا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جائے، ورنہ توفیق مانگے اور بیٹھا رہے. کون سی رات؟ یہ تو تحفۃ العوام تک میں بھی مل جائے گی تمہیں، ٹھیک ہے؟ مصباح تک، علامہ سید علی ابن طاؤس کی اعمال کی تمام کتابوں میں، ہاں انبار ہے جہاں دعائے نیمہ شعبان لکھی پڑی ہے. کون سی رات؟ اللتی قرنت الی فضلہا فضلکا. پالنے والے اس رات کے حق کا واسطہ دے رہا ہوں تجھے جس کی فضیلت کے ساتھ تو نے اپنی فضیلت ملا دی ہے. میری عالمانہ دیانت ہے شیخ عمران. بعض نسخوں میں کرنتا الی فضلہا فضلہ کا ہے اور بعض میں فضلن ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی فضیلت کے ساتھ تو نے ایک عظیم فضیلت ملا دی.
دونوں طور پہ جعفری صاحب اس سے مراد میرے زمانے کا امام ہے. پہلا فقرہ مانو تو قائم اللہ کی فضیلت ہے. دوسرا مانو تو قائم عظیم فضیلت ہے. پالنے والے فتمت کلمت رب کا صدقا وعدلا، جس کے ذریعے تو نے اپنے کلمے کو کامل کر دیا. نذیر شاہ مقصر شیعہ تو علی ولی اللہ پہ اڑا ہوا ہے. کلمہ کامل تب ہوتا ہے جب 12واں شامل ہوتا ہے. مولانا عمرانی ظاہر بھائی، مولانا شیرازی، چیلنج ہے میرا ڈاکٹر سلمان. کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے اپنی شہرک خود نہ کاٹوں تو میرے لطفے میں شک کرنا. جب تیرا 12واں امام آیا اس کے داہنے کندھے پہ یہی آیت لکھی ہوئی تھی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. پچھلے محلے والوں چلے گئے ہو. سر سے نہیں اب مالک اور ساجد جو میں کہنا چاہتا ہوں امجد وہ یہ ہے، کندھے پہ آیت لکھی ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے مجھے مس نہ کرو. جس کے کندھے پہ آیت ہے نمک حرام ہو وہ تیری طرح پیدا ہوا ہوگا. پیدائش کے وقت جن کے بدن پہ قرآن لکھا ہو، اللہ جانے وہ کیا ہے. اشارے میرے سمجھ لینا. شادیاں کرتے ہیں تو بھی قرآن لکھا ہوتا ہے، باپ بنتے ہیں تو بھی قرآن لکھا ہوتا ہے. تھکنے لگو تو مجھے بس ہلکا سا اشارہ کر دینا. پہلے میں اس دعا کا ترجمہ پورا کر لوں پھر سرکار کی. یہ
تو ایک علیحدہ بات ہے، میں نے تو ان کو سمجھایا ہے جو ظاہر کی لاٹھی کو مانتے ہیں، ورنہ جہاں تک حقیقت ہے تو میں دیکھتا ہوں قرآن نیچے ہوتا ہے، ان کے قدم اوپر ہوتے ہیں۔ جس کے ذریعے تو نے اپنا کلمہ مکمل کر دیا، پورا کر دیا، نورک المتعلق وضیاءک المشرق، تیرا درخشندہ نور، تیرا آنکھیں چندھیا دینے والا نور۔ ایک لفظ شرح مانگتا ہے، کیا کروں میں؟ پہلے کیا کہا؟ نور کل متعلق، پھر کہا ضیاء کل مشرق۔ نور اور ضیاء یہ قرآن سے پوچھ، نور کیا ہے، ضیاء کیا ہے؟ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ کہتا ہے چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے، میرا امام دونوں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور نقوی صاحب اس کے لیے ایک سریت اور ہے، سریت اور ہے۔ سورج کب ہوتا ہے؟ دن میں یا رات میں؟ اور چاند؟ میرے سر پہ قرآن رکھو، جو تیرے زمانے کے امام ہے وہ رات میں سورج ہے، دن میں چاند ہے۔ پھر کبھی اس کی شرح کروں گا، سر اٹھانا۔ وَالْعَلَمُ النُّور فی تَخْیَاءِ الدَّجُور، جو ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، دجوری ظلمات میں نور کا منارہ ہے۔ نہیں مجھے ذرا ایک نظر پہلے ڈالنے دو۔ چونکہ جو اگلا جملہ ہے، لاؤ ممبر پہ لاؤ دعائیں نیمہ شعبان، ابھی میدان میں یا جھوٹا کرو، جاؤ ہو کے جاؤ، کس امام کا واسطہ دے رہا ہوں، آئے میرے اللہ تجھے جلا جلا مولدہ، ذہن میں رہے، جلا جلالہ، نہیں بلے بڑی میری بات، اللہ کے لیے بولا جاتا ہے جلا جلالہ، اور یہاں کہہ رہے جلا مولدہ، اس امام کا واسطہ دے رہا ہوں جس کی ولادت جلیل ہے۔ ہاشمی علی حسین ایک راز کی بات بتاؤں، راز کی بات ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ تیرا 12واں امام بھی یا علی کا نعرہ لگائے گا۔
وقت سلمان مولانا ظہیر بھائی اپنی طرف سے نہیں کہا، تیرے امام صادق نے کہا تھا. قائم کے صحابیوں کی بات ہو رہی تھی، فرمایا شیعارہم البیعۃ للہ، قائم کے صحابیوں کا نعرہ ہوگا البیعۃ للہ والشیعار القائم یا علی. الہی ہے. ہاں کہ زمانے کی آخری حجت جس کا لقب ہی بقیت اللہ ہے، وہ بھی علی کا نعرہ. جل مولدہ، جس کی ولادت جلیل ہے. اشارہ تو امجد میں نے دے دیا تھا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا ہے، کس کے سینے دل میں اترا. یا جل جلالہ یا جل مولدہ. میرے منہ پہ ہاتھ ہے، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، بس خود سوچتے رہنا. یا جل جلالہ یعنی جلیل ہے اللہ کا جلال. یا جل مولدہ جلیل ہے قائم کی ولادت، بس جتنا بڑا اس کا جلال ہے. اس سے بڑی جلالت علی شاہ کیا ہو سکتی ہے سردار صاحب کہ دو گواہ ہیں اس شہنشاہ کی آمد کے، اور دونوں جعفری صاحب اسی خاندان کے. ایک رشتے میں جعفر رکوی میرے مولا کی دادی ہے اور ایک ماں ہے. جناب حکیمہ خاتون نقوی صاحب جواد الائمہ کی دختر، سرکار ہادی یعنی علی علیہ السلام کی ہمشیرہ، ذوال عسکر تیرے 11ویں امام کی پھپھی، 12ویں کی دادی. تیرے امام کے لیے نہ زمینی دائی منگائی گئی نہ آسمانی دائی، بھی وہ بنی جو 4 امامتوں کی رشتہ دار ہے. نہیں دل نہیں چاہ رہا تو پھر نہیں. ہاں یہ میری انگلی غلام باز سے یوں ادھر والا جو محلہ ہے بڑا سست لگ رہا ہے. حجت کی زبانی فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کی آمد کیسے ہوتی ہے. سرکار عسکری نے اپنی پھوپھی کو بلوا کے کہا یا امتی اجعلی افطارک اللیلۃ عندنا، آج روزہ افطار ہمارے ہاں کیجئے گا. کیوں بیٹا خیریت؟ میرے ہاں مہمان آنے والا ہے. میرے ہاں مہمان آنے والا ہے. کس کے بطن اطہر سے؟ فرمایا نرجس کے بطن اطہر سے. بی بی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جناب نرجس کے پاس آئیں. میں تم سے لڑنے آئی ہوں، مجھے غیر سمجھا تھا، چھپا کے رکھا مجھ سے. بی بی کیا چھپایا؟
کیا چھپایا؟ یہی کہ مہمان آنے والا ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ منمبا کے یا سیدتی، میری سردار دادی کس نے کہا آپ سے؟ میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا، کہیں ویرانے میں تنہا تو نہیں کھڑا۔ بی بی کس نے کہا؟ کہا اس نے، سچ بھی جس سے سن کے سچ بولتا ہے۔ عسکری نے کہا اس نے کہا ہے تو پھر سچ ہوگا، وَإِلَّا لَمْ أَشْعُرْ بِثَقْلِ الْحَمْلِ، ورنہ مجھے تو کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ شعور پسند کے مولوی سے ترجمہ کرا لینا بے شک۔ ہاں، لم اشعر بثقل الحمل، مجھے شعور ہی نہیں ہے۔ اچھا، مگر میرے بیٹے نے کہا ہے، پھر وہ بہتر جانتا ہے۔ جناب حکیمہ روایت کرتی ہیں، اب جو دایا بن کے آئی ہیں، رات بھیگتی رہی، لمحے گزرتے رہے، پہر ڈھلتے رہے، 3 پہر گزر گئے، چوتھے کی آمد ہوئی۔ حاسا فی قلبی حیستن، میرے دل میں گمان آیا کہیں میرے بیٹے نے مذاق تو نہیں کیا۔ بس ابھی آیا، باہر سے آواز آئی، یا امتی لا تشکی فی امر اللہ، پھوپھی اماں اللہ کے امر میں شک نہ کرو۔ شک نہیں کر رہی، ایک تو رات ختم ہونے والی ہے، جس کا نگران بنایا ہے وہ کہتی ہے مجھے شعور نہیں۔ اب جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، ورنہ آج کے بعد شیعہ کہلوانا چھوڑ دینا۔ میرے مولا فرمایا، یا امتی انا معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون انما نحمل فی الجنوب، پھوپھی اماں ہم جو محمد کے وصی ہیں، ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا۔ جی، ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے۔ ملک اور کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، علم غیب میں نہیں رکھتا، اللہ جانے کیا ہے، تو پھر میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں۔ منبر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض پر خطیب ازل ہے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے۔ سورہ توحید پڑھتے ہو نا، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا۔ علی منبر سے کہہ رہا ہے، لا نلدو ولا نولد فی البطون، نہ ہم کسی سے جنیں گے۔
پاک شہزادی کو درد دلا ہوئی تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئی. یہ تو امام مولانا زندگی کے قبلہ صاحب کی جنہوں نے آج ہمیں اس بات کو واضح کر دکھایا ہے کہ کچھ علماء ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں پیر کے لا نالے دو ولا نولا دو فلکتون. فرمایا نہ ہم کسی کے شکم سے پیدا ہوئے نہ کوئی اس سلسلے میں ہم سے پیدا ہوا. اور آج علی کا 10واں بیٹا تیرا 11واں امام اپنی پھوپھی جان کے سامنے تشریح کر رہا ہے. ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا, ہم ماؤں کے پہلو کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. لا نخرج من الارحام بل نخرج من الفخذ الایمن من امہاتنا. ہم اس طرح نہیں پیدا ہوتے جس طرح باقی بچے, ہم اپنی ماؤں کی داہنی ران کے ساتھ ظہور کرتے ہیں. کیوں؟ لأننا نور اللہ الذی لا تنالہ الدنسات. ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے کوئی کثافت چھو نہیں سکتی. جعفری صاحب یہ مخدومہ پوچھ رہی ہے میرے امام کی والدہ ماجدہ سے, حل تحسین شیء, کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں, یا تو میں ابھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. نہیں, نہ چاہتا ہو جس بات پہ دل اس کے لیے آیا ہی نہ جائے, آیا جائے تو پھر چہرے کو آئینہ مودت بنایا جائے. میں تو تمہارا تجسس دور کرنا چاہ رہا ہوں نقوی صاحب کہ پتہ تو چلے کہ امام آتا کیسے ہے. اب دو ہیں, ایک دائی کے طور پر 4 اماموں کے رشتہ دار, اور ایک ہے ہی ماں. بی بی کہتی ہیں بس تھوڑی دیر باقی تھی اذان فجر سے, قرأت انا انزلناه في ليلة القدر فجاوب عن الجنين. بیوی کہتی ہے میں نے سورہ قدر پڑھنا شروع کی, نرجس کے شکم سے جواب آنا شروع ہوا. ہاں اب فطرت نے بھی کان لگائے کہ ابھی پتہ چلے گا امام کیسے پیدا ہوتا ہے. پھر بھی کیا ہوا؟ فرما حول بینی و بین النرجس حجاب, میرے اور نرجس کے درمیان حجاب حائل ہو گیا. یہ جس نے ہاتھ اٹھایا نا تمہارے پیچھے جو بیٹھا ہے, نیند آئی ہے نا تو گھر جا کے سو جاؤ. ہاں میرے اور نرجس کے درمیان حجاب حائل ہو گیا. اچانک آواز آئی, میں جاگی, دوڑ کے پردے کی دوسری طرف گئی. رائے تو سبھی اب مساجد ہی, میں نے بچہ دیکھا جو سجدے میں تھا.
پہلی شاہدہ ہے، وہ پہلی گواہ ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ آنے والا کیسے آیا۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا باہر والوں، ٹھیک ہے۔ 4 اماموں کی رشتہ دار ہے، نہیں بتا سکتی، امام کی بیٹی نہیں بتا سکتی امام کیسے آیا۔ میں کیا کروں، وہ کھڑکی کھولو میں خود آؤں تمہارے خانہ ادراک میں۔ امام کی ہمشیرہ نہیں بتا سکتی امام کیسے آیا، امام کی پھپھی نہیں بتا سکی امام کیسے آیا، امام کی دادی نہیں بتا سکی۔ بی بی یہ تو نہیں بتا سکی، اب آپ آخری گواہ ہیں، آپ تو ماں ہیں نا، آپ بتائیں تاکہ شیعوں میں اختلاف رفع ہو، آنے والا کیسے آیا۔ مجھے بطول کی چادر کی قسم، عزت حیدر کی قسم، تقدس منبر کی قسم، ذات واجب کی قسم، رب معصومین کی قسم، بی بی کہتی ہے اخذتنی النعاس، میں بیٹھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ فیصلہ باقی ہے۔ میں کوئی افریقہ میں رہتا ہوں، ہاں نہیں حوالے چاہیے، ابھی کل کی رات باقی ہے، انبار منگا کے کتابوں کا منبر پر رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا اخذتنی النعاس، میری تو آنکھ لگ گئی۔ بی بی پھر فرمایا فانتبہت بحس سیدی، میں تو ہے بیٹا، میں تو اپنے سردار کی تسبیح کی آواز پہ جاگی۔ سیدی، میں اپنے سردار کی تسبیح کی آہٹ پر جاگی۔ ماؤں کو سردار کہنے والے اور ہوتے ہیں، ماؤں کے سردار اور ہوتے ہیں۔
سارے حلالی موالی میرے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کرو گے. نہ پھپھی بتا سکی 11ویں کی، نہ ماں بتا سکی 12ویں کی. اور جب امام کی ماں کو خبر نہیں کیسے آیا؟ بازاری ماں کے بیٹوں کو کیا خبر ہے کیسے آیا؟ بھائی ایسوں کے لیے مولانا صاحبان، ڈاکٹر سلمان جعفری صاحب، علی شاہ، ایسوں کے لیے وہی فکرہ ہے جو یہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّا نَحْنُ الْأَسْرَارُ الْإِلَوْهِيَّةِ الْمُودَعَةِ فِي الْحَيَاةِ لِلْبَشَرِيَّةِ. فرماتے ہیں ہم بشری پیکروں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں، تم کیا جانو ہم کیا ہیں؟ دیکھو بھائی دیکھو، تیرے میرے سجدے توحید ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ تجھ جیسے کبھی پیپل کو سجدہ کر لیتے ہیں. غلط کہا ہے میں نے؟ غلط کہا ہے؟ کبھی پیپل کو، کبھی پیتل کو. پیتل کی مورتی بنا کے جھکتے ہیں نا، وہ بھی تو تجھ جیسے ہیں، وہ بھی تو آدم کے بیٹے ہیں، رشتے میں بھائی ہیں تیرے. ہم در سے سلمان بن جا. بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، بھری پڑی تھی. شیخ عمران فخر کر رہے تھے، میں فلاں بن فلاں من فلاں من فلاں، میرا ابا ایسا، میرا دادا ایسا، پردادا ایسا، لکڑ دادا ایسا بتا رہے ہیں. کسی کم ظرف نے سلمان پہ چوٹ کی، تو کیوں سر نے اڑائے بیٹھا ہے؟ تو بھی تو بتا اپنا شجرہ نسب. سلمان نے کہا میرے تو لفظ ہی تو ہیں، انا سلمان بن اسلام. سلمان ہے اور میں اسلام کا بیٹا ہوں. جی تو تیرے میرے سجدے توحید نہیں ثابت کرتے جب ایسے خدا کو جھکتے ہیں. اچھا ایک منٹ تھکے ہو؟ بس ایک بات. کیا کہہ رہا تھا میرا سجدے میں؟ کیا کہہ رہا تھا میرا؟ وَقَعُوا عَلَى الْأَرْضِ بِمَسَاجِدِهِ، اعضائے سجدہ کے بل زمین پہ اترا. وَقَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ.
یہ میری علمی دیانت ہے کہ دو روایتیں ہیں مختلف، میں دونوں بتا رہا ہوں. علی ولی اللہ ثم ادا اماما الى ان وصل الى ابیہ، دوسری ہے الى ان وصل الى نفسہ، کہ ایک ایک امام کی ولایت کی گواہی دیتے دیتے اپنے بابا تک پہنچے، دوسری ہے اپنے تک پہنچے. اچھا بابا ختم ہوگی بات، جاؤ میں تم سے راضی ہوں، بقیت اللہ تم سے راضی ہو، بس ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے پیغام ہے، یہ لے جاؤ، کل تک سوچتے رہنا. ہم بھی سجدے کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. سبحان کی جگہ لا الہ الا اللہ، ربی کی جگہ محمد الرسول اللہ، اعلیٰ کی جگہ علی ولی اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ارادے آج ہی تو یقین ہوا ہے کہ میرا دل ٹھیک ہے. اللہ سر اٹھانا، پتہ نہیں کل کسی کو کوئی ضروری کام پڑ جائے، کچھ آ سکیں یا نہ آ سکیں، کچھ کو اندر کا بخار چڑھ جائے. جی تو اس لیے اب سارے ہی سن لو. کہوں ایک فقرہ ہے سرکار کے سلام میں، المربع، پہلے یہ سن لو پھر بس ایک ہی جملہ کہنا ہے، زیادہ نہیں ستانا تمہیں. المربع تحت الاستار الربوبیہ، اس امام پر سلام جو ربوبیت کے پردوں میں پلتا رہا. پھر ڈھیلا پڑ گیا ہے. جی المربع تحت الاستار الربوبیہ، ربوبیت کے پردوں میں پلنے والے پر سلام چیلنج کر رہا ہے غضنفر، کوئی مائی کا لال جو اپنے آپ کو علم کا پہاڑ سمجھتا اور رد کر کے دکھائے. ادھر آیا، سفید رنگ کے پرندے اترے، ایک بڑے پرندے نے پروں میں لیا میرے امام کو، یہ جا وہ جا. جناب نرجس پریشان ہو گئی، مولا ایک پرندہ میرے بچے کو لے گیا. فرمایا روح القدس ہے، اللہ نے بلوایا، دودھ تیرا پیے گا، پالے گا وہ.
जियो, खुश रहो। एक फैसला कर दो, मैं भी जाऊं तुम भी जाओ। क्या कहते? अबू तालिब ने पाला मोहम्मद को, मैंने गलत कहा है? पालने पे तो जाफरी साहब, सरदार साहब, किसी को भी इख्तलाफ नहीं, ये तो 73 फिरके मानते हैं, पाला अबू तालिब ने है। और ये खुतबतुल मुवाखात में ये जुमले मिलेंगे, ये जब एक दूसरे का भाई बनाया रसूल ने, हैं? अली फरमाते हैं एक साहबी का नाम लेते, फिर दूसरे का हाथ पे हाथ रखते, भाई बनाते, सारे साहबा खत्म हो गए, मैं बच गया। मैं हैरान हो गया, हैरान था, मुझे तो किसी का भाई नहीं बना रहा। थोड़ी सी उदासी भी हुई, माज़ागल बसर की नजर पड़ी, या अली उदास क्यों है? सरकार क्यों ना हूं? हाँ, किसी ना किसी का भाई बनाया, मैं अकेला रह गया। और मैं, या अली तुझसे बेहतर कौन जानता है, बशर को बशर का भाई बनाया, नूर को नूर का बनाऊंगा। तो उसमें खुतबतुल मुआखात, रसूल की जिंदगी के 2 तवील तरीन खुतबे हैं, या खुतबतुल गदीर और फिर उसके बाद ये खुतबतुल मुआखात। उसमें एक जुमला कहा था तेरे रसूल ने, रब्बेतो फी हिजरे अबी अलीयन व रब्बेतो अलीयन, फरमाया मैं पला अली के बाबा की झोली में, कर्ज था मुझ पर, कैसे मकरूज मरता मैंने अली को पाल के अबू तालिब का एहसान उतार दिया। तो बस आखिरी लफ्ज़ है मेरा, जाओ लेकिन फैसला दे के जाना, वरना 2 ही दरवाजे हैं, ये भी बंद करा दूंगा, ये भी, फिर सारे, तू भी इधर मैं भी इधर। अबू तालिब ने पाला मोहम्मद को, रसूल ने पाला अली को। अब इन दोनों पालने वालों में बड़ा कौन है? जो चुप हो। तुम्हारी तहकीक और है, साफ जाहिर है अबू तालिब जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरे रसूल के कदमों के बराबर नहीं हो सकता। यही तो वजह थी कि जो छोटे का पाला हुआ था उसे एक रात पर्दे के बाहर रुकना पड़ा, और जो मोहम्मद का पाला हुआ था वो पर्दे के अंदर। बशरियत थका न करती, फैसला यही लेना है, यहां दे दो मर्जी, कल दे देना, अगले साल जब पहुंच जाओ फैसले की सरहद पे तब दे देना।
جس کو ابو طالب نے پالا وہ پردے کے باہر ملا، جسے رسول نے پالا وہ پردے کے اندر ملا، جسے اللہ نے پالا وہ کہاں ملے گا؟ المربع تحت الاستار الربوبیہ، ربوبیت کے پردوں میں پلا۔ جو ناسوت میں پلے وہ ناسوتی غذا کھا کے پلے گا، جو ملکوت میں پلے وہ جنت کی غذا کھا کے پلے گا۔ اللہ نے اسے ربوبیت کے پردوں میں پالا ہے، کبھی ربوبیت کھلائی ہوگی؟ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ ظاہر ہے ربوبیت کے پردوں میں تو جو چیز وہاں ملتی ہوگی وہی کھا کھا کے پلا ہوگا۔ اسی لیے تو پالنے اور پلنے والا دونوں بے نشان ہیں، نہ وہ نظر آتا ہے نہ یہ نظر آتا ہے۔ اور لاہور والوں جس دن یہ نظر آ گیا یہی تو کہے گا جو دماغوں میں سوچ رہا ہو کہ اگر اللہ کا بدن ہوتا تو کیسا ہوتا، مجھے دیکھو بس ایسا ہوتا۔ لیکن ذہن میرے جو لفظ سنا کرو آگے بھی وہی پہنچایا کرو، خیانت نہ کیا کرو۔ ہاں میں نے کیا کہا؟ اگر اللہ کا بدن ہوتا، اگر جی ہاں تو پھر ایسا ہوتا۔ یہ بے بدن کا بدن ہے، یہ بے جسم کا جسم ہے، یہ بے نشان کی نشانی ہے، یہ بے علامت کی علامت ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں میں نے ان کو اللہ کا بدن کہا اور بعض چہروں پہ چیونٹیاں رینگنا شروع ہو گئی۔ بدن پہ ہوتا کیا ہے؟ چہرہ، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پہلو۔ کون ہے وجہ اللہ؟ کون ہے عین اللہ؟ کون ہے اذن اللہ؟ کون ہے ید اللہ؟ کون ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ اور اس حقیقت سے بھی آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ فصیل عرش پہ علم کی کمندیں ڈال دو، علم کی لاتعداد دریا بہا دو، جب تک چار آنسو نہیں بہتے آنکھوں میں نمی نہیں اترتی۔ شام والی راضی نہیں ہوتی، بلکہ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں علی کی بیٹی سے کہ آج ہم نے آپ کو معمول سے زیادہ انتظار کروایا۔ وہ ہمارا علم، ہماری خطابتیں سننے نہیں آئی۔ ہاں دو فکریں کہنے ہیں مجھے، جس کی خواہش بھی کی گئی ہے، فرمائش بھی کی گئی ہے، بس دو۔ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، بغیر
کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دیے اور ابھی سارے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں. عروہ غفاری صحابی ہے تمہارے رسول کا, 97 برس کی عمر ہے, بینائی زائل ہو چکی ہے, کانوں سے بہرا ہے, اور علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ کانا لا یسمع صوت الرعد, بادل کی کڑک نہیں سن سکتا تھا, اتنا بہرا. اب جو رونے آیا ہے دیکھے میری طرف, جو بادل کی گرج نہیں سن سکتا, 28 رجب کی رات بستر پہ تڑپ کے اٹھا, بیوی کا کندھا ہلا کے کہا میں تو بادل کی گرج نہیں سن سکتا, یہ کس بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ کون بیوی ہے جو اونچے اونچے بین کر, اللہ اکبر اللہ اکبر, العظمت للہ. میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں. سمجھ گئے ہو نا؟ زوجہ نے بتایا حسین کی تیاری ہو گئی ہے, علی کی بیٹیاں روتے ہوئے محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں. اللہ اکبر, العظمت للہ. ہاں توجہ ہو گئی ہے تمہاری؟ ایک جملہ باقی کہنا ہے, پھر ماتم کرو, عبادت کرو, میں منبر خالی کروں. پتہ نہیں پڑھنے والے آپ کو کیا بتاتے ہیں, کیا سناتے ہیں, کیا توجیحات ہیں. کسی بھی توجیح کے ساتھ میرا اتفاق نہیں کہ بیمار بیٹی کو حسین نے گھر میں کیوں چھوڑا, سوائے اس کے کہ یہ ازل سے معاہدہ تھا خدا کے ساتھ حسین کا کہ بیٹی بیمار بھی ہوگی اور اسے تنہا گھر میں چھوڑنا بھی ہوگا. العظمت للہ. جی یہ خاندان تیری میری طرح نہیں, ہمارے جذبات کی طرح ان کے جذبات نہیں. میں نے خود گناہگار کانوں سے سنا ہے, یہ سغرا کی شان ہے کہ حسین سے یہ کہے جو پیاری بیٹیاں تھیں وہ ساتھ جا رہی ہیں. معاذ اللہ, یہ توہین ہے حسین کی بھی, یہ توہین ہے حسین کی بیٹی کی بھی. پیاری نہیں تھی, پیاری تو اتنی ہے, میرے سر پہ قرآن رکھ. جب کافرہ روانہ ہو گیا نا, 1 میل مدینے کے باہر حسین نے مرتجز کی باغ روکی. عباس جی مولا ذرا زینب کے محمل کے ساتھ چل, میں گھوڑا دوڑا کے ایک نظر سغرا کو دیکھا ہوں. جب چلا تھا بیمار تھی, تب کا زور تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگلا فکرہ تیرا دل دکھا دے گا. تمہاری قوم کا خادم ہوں, للہ مجھے معاف کر دینا, چوٹ پڑے گی. گھر کے باہر آیا حسین, گھوڑے سے اترا, کتابوں میں یہ دبے پاؤں تاکہ سغرا کو پتہ نہ چلے کہ بابا آیا ہے. جھانک کے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ گھر کی دیواریں, سغرا کی پیشانی. گھر کی دیواریں, بیمار کا ماتھا. جہاں ماتھا لگتا ہے دیوار کا رنگ لال ہو جاتا ہے. دیوار حسین کی بیٹی کے ماتھے کا بوسہ لیتی ہے. کلیجہ پکڑے رہا حسین, بیٹی کو آواز نہیں دی. اللہ اکبر. چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے, لیکن ہو سکتا ہے پھوپھی کے ساتھ آئی ہوئی ہو. اللہ اکبر. جس طرح میں نے پڑھا ہے کتابوں میں, ہر بیوی سغرا سے ودا ہوتی ہے, اپنے گھر کی چابی دیتی ہے, سغرا دعا دیتی ہے.
اللہ اکبر. بس آخری منٹ آخری بات. کافی دیر گزر گئی، قافلہ چل نہیں رہا. سلطان کربلا ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا تھا حسین، تیرے رلانے کے لیے. عباس جی مولا کافی دیر ہو گئی ہے، قافلہ چل کیوں نہیں رہا؟ کہا مولا میں ابھی اندر گیا تھا. میں نے جا کے حجرے میں دیکھا ایک بی بی ہے جس کے ہاتھوں پہ 18 دن کا بچہ ہے، باہر آنا چاہتی ہے، صغرا صحن میں بیٹھی ہے. میرے کہنے پہ میں نے جا کے جناب رباب سے کہا علی کی بیٹیاں منتظر ہیں، باہر آؤ. رباب باہر نکلی، بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، بچہ سینے سے لگا کے کوشش کی جناب رباب نے کہ نظر بچا کے گزر جاؤں. صغرا نے تڑپ کے کہا اماں تیرا میرا رشتہ نہ صحیح، یہ تو میرا کچھ لگتا ہے جو سینے سے لگایا ہوا ہے، مجھے اصغر کا منہ چومنے دے. بی بی منہ سے کچھ نہیں بولی، اصغر بڑھا دیا بلا تشویش. اصغر سینے سے لگا کے صغرا نے کہا امزینا بحفظ اللہ سالمات، جاؤ اللہ کی امان میں، اصغر میرے پاس رہے گا. میں پڑھوں گا کیسے، تو سنے گا کیسے؟ رباب نے کہا بیٹی شیرخوار ہے، شیرخوار بچے کبھی ماؤں کے بغیر رہتے ہیں. صغرا نے کہا اماں مانگ کے دیکھ لیجئے، تمہارے پاس چلا آیا میں چپ رہوں گی، اگر نہ آیا. رباب نے کہا پھر میں نہیں مانگوں گی. صغرا نے اور کچھ نہیں کیا بلا تشبیہ، اصغر کو سامنے رکھ کے کہا اصغر اکبر نے تو میرا مان توڑ دیا. اللہ اکبر. اب بہن کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے. جناب رباب نے باہیں پھیلائی، اصغر نے الٹ کے بلا تشبیہ صغرا کے گلے میں باہیں ڈال دی. عباس کہہ رہے مولا میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ ہے کہ رباب نے اصغر کو پکڑا ہوا ہے، اصغر نے مٹھیاں بھیج کے صغرا کا پیران پکڑا ہوا ہے. مولا میری تو جرت ہے نہیں، اگر اصغر چھینوں تو صغرا مر جائے گی، اصغر چھوڑ دوں تو رباب مر جائے گی. حسین روتا ہوا اترا، بس میرا آخری فکرہ سمجھ آ گیا، قبر میں بھی ماتم کرو گے. حسین اندر آیا، صغرا بیٹا ہم تو تیرے مہمان ہیں. مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا بابا یہ انصاف تو نہیں ہے، اماں نے پہلے شرط رکھی، اب جب اصغر جانا ہی نہیں چاہتا. حسین نے رو کے کہا ایک کوشش میں کر لوں. اللہ جانے کون تھک گیا ہے، کون تازہ دم ہے. صغرا ایک کوشش میں کر لوں. اب صغرا کو یقین ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا. بابا آپ بھی کوشش کریں. حسین قریب آئے، حسین نے باہیں نہیں پھیلائی، جھکتے گئے. اللہ جانے حسین نے اصغر کے کان میں کیا کہا. تڑپ کے اصغر نے باہیں نکال لی، حسین اٹھا کے چلنے لگا. صغرا دوڑ کے آگے آئی، کہا مجھے تو مار دیا، بتا کے جا کہا کیا ہے. رو کے کہا میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا ہے تو مدینے رہ گیا، حرملہ کا تیر کون کھائے گا.